أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعزمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والإعلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاتر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والصانع بلا أحد والرب بلا شريك والفاتر بلا كلفة والفعال بلا عجز ليس له مكان ولا زمان والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مجاز کو حقیقت بنا دینا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا، آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے کہ جسے خلق فرما کر خالق انسان نے بڑے فخر سے ارشاد فرمایا، انا خلقنا الانسان، انسان کو میں نے نہیں ہم نے خلق کیا۔ سلطان السلاطین فرما رہا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا، یہ ہمارا شاہکار ہے۔ اور انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کر دی اور اختیارات کی قوت عطا کر کے پھر فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پھر انسان کو ہم نے ہدایت سبیل بھی کر دی، چاہے شکر کی راہوں پر چل کر وہ شکر گزار بندہ بنے یا کفر کی راہوں پر چل کر وہ ناشکرا بنے، لیکن ہم اسے اختیار دیتے ہیں۔ ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن پوچھیں گے کن راہوں پہ چل کے ہم تک آیا ہے۔ وہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر یہ ماؤتین کا مجموعہ
یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا پتلا زمین پر جال بن کے بچھ گیا، آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، آسمان اس سے نہ بچا، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی۔ جب وہ فلک میں اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، قعر دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کے سطح آب پہ بے آبرو کر دیا، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، کئی ٹن وزنی جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر آسمانوں پہ اور چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے، جس میں جبریل فرما رہا ہے کہ فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انسان نے پرندوں کی طرح فضا میں اڑنا بھی سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا، مگر زمین کی خشکی پر انسانوں کی طرح اسے چلنا نہ ہے۔ اس لیے کہ آج جس طرف نظر اٹھتی ہے انسان کی بستیوں میں، ہر طرف ایک وحشت ہے، دہشت ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل بے قرار ہے، ہر دماغ بدحواس ہے، اور ہر روح سوگوار ہے۔ حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشر زائیاں، سب ایک گمشدہ جنت، عمر رفتہ، ساز شکستہ، سب ایک بھٹکا ہوا قدم بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اسے احسن تقویم میں بنایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو پلٹا کر ہم نے بدترین شکل میں بھی پیش کیا ہے۔ یہ حضرت انسان جب احسن تقویم کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہاں تک پہنچتا ہے جہاں سے آگے جاتے ہوئے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ نہ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے، اور جب اسفل سافلین کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بلند ہو جائے تو رفعت مآب بنتا ہے، خدائی پیغام سنائے تو رسالت مآب بنتا ہے، زمین کو قابو کر لے تو ابو تراب بنتا ہے، خدائی نظام ہاتھ میں لے لے تو ولایت مآب بنتا ہے۔ یہ حضرت انسان، لیکن جب اسفل سافلین کی منزل پہ آتا ہے تو درندے اس سے گھبرا جاتے ہیں، حیوان اس سے شرما جاتے ہیں، بزدلی دکھلانے پہ آئے تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، شیر درندہ ہے مگر غیروں کے لیے، شیروں کے لیے نہیں۔ سانپ زہریلا ہے مگر سانپوں کے لیے نہیں۔
چیتا سفاک ہے مگر چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے بھیڑوں کے لیے مگر بھیڑیوں کے لیے نہیں۔ یہ انسان جب حیوانیت اور اسفل السافلین کی منزل پہ آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے۔ احسن تقویم اور اسفل سافلین کو دو ناموں میں بدل دیتا ہے، ایک کو حسین کہتے ہیں، دوسرے کو یزید کہتے ہیں۔ اللہ نے بقول فلاسفرز کے اس کو عناصر اربعہ کا مجموعہ بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ جب یہ چاروں عناصر اعتدال میں رہیں تو انسان کہلاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں انسانیت بھی ہو، اس لیے کہ انسان اور شے ہے، انسانیت اور چیز۔ اور جس کو اس نے انسان بنایا ہے وہ ان سے یہی چاہتا ہے تم انسان بن کے رہو، نہ حیوان بنو نہ فرشتہ بنو۔ تو فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور جس نے سجدہ نہ کیا وہ فرشتہ ہی نہیں رہا، بلکہ آج تک کسی شریف کو شکل دکھلانے کے قابل نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ آدم کو اپنا نائب بنا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا، خوریزی کرے گا، ایسے کو بنا رہا ہے؟ کیا فرشتوں کو علم غیب تھا؟ کیسے پتہ چلا آیا انہوں نے کہ یہ فسادی ہوگا؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جن عناصر سے بنا ہے وہ چار ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں کا خاندان الگ ہے، چاروں کی نسل الگ ہے۔ چاروں عناصر کے ایک دوسرے سے بنتی نہیں، ہوا کی مٹی سے نہیں بنتی، آگ کی پانی سے نہیں بنتی، یہ ایسے ان مل بے جوڑ عناصر اکٹھے ہیں، یقیناً فساد کرے گا، یہ آپس میں لڑ پڑے گا۔ لیکن میں ساری دنیا پھر چکا، میں نے جب بھی کسی سے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کیا بتائیں نسیم صاحب، تھک جاتے ہیں۔ کیوں تھکتے ہو؟ خاکی بندے جو ہوئے۔ ارے بھائی جب عناصر چار ہیں تو ایک کا نام کیوں لیتے ہو؟ کبھی کہہ دیا کرو ہوائی بندے جو ہوئے، کبھی کہو آبی بندے جو ہوئے، کبھی تو کہہ دیا کرو ناری بندے جو ہوئے، صرف خاکی بندے کیوں؟ تو یہ مجھے بیچارے ایک دیہاتی ذمہ دار نے سمجھایا۔ میرے پاس ایک مٹھی گندم تھا، کہنے لگا ہوا میں ڈالا اڑ گیا، پانی میں ڈالا سڑ گیا، آگ میں ڈالا جل گیا، خاک میں ایک دانہ ڈالا اس نے 100 واپس کیے۔ ایک نے میری امانت واپس کر دی، باقی امانت میں خیانت کر گئے، میں کیوں نام لوں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، سارے فلاسفر نے سمجھایا کہ
کہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے انسان بنتا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک محسن انسانیت نے سمجھایا کہ انسانیت کے بھی 4 عناصر ہیں. انسانیت آگ، پانی، مٹی، ہوا سے نہیں بنتی، انسان بنتا ہے. انسانیت کے جو 4 عناصر ہیں وہ صرف محسن انسانیت نے سمجھائے. وہ کون کون سے ہیں؟ حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت. جب یہ 4 عناصر حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت اعتدال میں رہے تو بنتی ہے انسانیت. اور جو ان کو اعتدال پہ قائم رکھتے رکھتے اپنی جان دے دے وہ کہلاتا ہے شہید انسانیت. حکمت پہلا عنصر ہے انسانیت کا. حکمت کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں دوائیں بیچنے کا نام حکمت ہے. ختمی الناب اور گل بنفشہ وغیرہ. اگر یہ حکمت ہے تو طبابت کسے کہتے ہیں؟ یہ حکمت نہیں ہے، یہ طبابت ہے. حکمت کی پورے فلسفے میں صرف ایک ہی تعریف ہے، هو العلم بحقائق الاشیاء کما ہی. اشیاء کی حقیقتوں کو اس طرح جاننا کہ جیسے اللہ نے ان حقیقتوں کو بنایا ہے، اسے کہتے ہیں حکمت. اور حکیم کسے کہتے ہیں؟ دوائیں بیچنے والے کو حکیم نہیں کہتے، ورنہ پھر قرآن حکیم کے کیا معنی ہے؟ حکیم کی صرف ایک تعریف ہے، پورا فلسفہ پڑھ جائیں آپ. التشبہ بالالہ بقدر الامکان. حکیم اسے کہتے ہیں دیکھنے میں انسان ہو مگر اشیاء کی حقیقتوں کا اتنا واقف ہو کہ جب بیان کرنے لگے ان حقیقتوں کو تو اس پر اللہ ہونے کا شبہ ہونے لگے. پوری کائنات میں ہم نے تلاش کیا، ہے کوئی ایسا حکیم جو اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہو؟ تو قرآن نے کہا کہ کامل نفوس ڈھونڈو، ان میں ملے گا. کامل نفوس کون ہے؟ انبیاء، رسل اور معصومین. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں گا تو معلوم یہ ہوا کہ حکمت انبیاء، رسول اور معصومین لائے. توجہ ہے نا صاحب؟ اور ان کے علاوہ پھر ساری دنیا میں نظر دوڑائی، کوئی ہے تو محسن انسانیت کا ہی ایک پروردہ نظر آیا. 36 ہجری سفر کا مہینہ، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد. اور ہم نے دیکھا کہ ایک حکیم میں عرب جو نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ کسی کالج میں گیا، نہ کسی لیبارٹری میں گیا، نہ اس کے پاس دوربینیں، نہ خوردبینیں، نہ کوئی لیب، وہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا تھا کہ لوگوں ہم اشیاء کی حقیقت کو جانتے ہیں، مدینۃ العلم نے باب العلم کو عطا کیا ہے. اور دیکھو اگر تمہیں یقین نہیں آیا تو میں اعلان کر رہا ہوں، سلونی سلونی سلونی. پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. اور جانتے ہو اگر آج کوئی پوچھے گا نہیں تو اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. پوچھو کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ یا علی ذرا یہ تو بتائیے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا کیا فلسفہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے
زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا، فخلق مادۃ مثل السماء والارض، زمین و آسمان جتنا ایک میٹر بنا دیا. ثم نظر الیہ نظر الہیبۃ فصار ماء، پھر اس پر ہیبت کی نظر ڈالی تو جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا. ثم نظر الی الماء فغلا وعلاه زبد ودخان، پھر پانی پر ہیبت کی نظر ڈالی، ابلنے لگ گیا، اس سے بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا، جھاگ سے زمینوں کو بنا. جب جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو حیات نے نشو و نما لینی شروع کر دی. پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیعہ، بے رے قاف دو نقطے والا، یہ عین اور الف. اس کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. نظر کا فاصلہ سمجھتے ہیں آپ؟ اسے سائنس کی اصطلاح میں لائٹ ایئر کہتے ہیں. روشنی کی رفتار ہے 1,86,240 میل فی سیکنڈ. اس رفتار سے جو سال کا فاصلہ طے کرے گی وہ نظر کا فاصلہ کہلاتا ہے، اسے لائٹ ایئر کہتے ہیں. پھر دوسرا آسمان بنایا، اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے. پھر تیسرا بنایا، اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے. پہلے کا نام ہے برقیہ، دوسرے کا نام ہے قیدون، تیسرے کا نام ہے معاون، چوتھے کا نام ہے فیلون، اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے. پھر ساتواں آسمان بنا دیا بناتے بناتے، اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، اس کا نام ہے عروس. پھر ارشاد فرمایا پھر اس کے اوپر ہے مقام مرحوسہ، فاصلہ آپ خود طے کر لیجیے گا. اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر ہے جنت الماوا، اس کے اوپر حجاب الحمد، اس کے اوپر حجاب المجد، اس کے اوپر حجاب الکبریا، اس کے اوپر حجاب الجبروت، اس کے اوپر حجاب العزت، اس کے اوپر حجاب العصمت، اس کے اوپر ہے کرسی، کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلی جہاں محمد مصطفیٰ کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنا دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ لفظیں اسی کی ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں تھا. حیرت سے کہنے لگا اس طرح بیان کر رہا ہے یہ بیان کرنے والا جیسے یہ ساری کائنات اس کے ہاتھوں سے بنی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. واللہ ما کذبت ولا کذبت، خدا کی قسم علی نے نہ آج تک جھوٹ بولا نہ کسی نے علی کو جھٹلانے کی کوشش کی. اس لیے کہ میں اصدق الصادقین کا بندہ ہوں، محمد کا بھائی بھی ہوں اور اس کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام بھی ہوں. تو جو دنیا محمد کے غلام کے علم کا مقابلہ نہ کر سکی وہ محمد کے علم کا کیا مقابلہ کرے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حکمت اور حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہو. تو یہ انسانیت کا پہلا عنصر ہے حکمت. پھر ہے عدالت. عدالت کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں انصاف. انصاف بھی تو عربی کا لفظ ہے، عدل بھی عربی کا لفظ ہے. کسی زبان کی دو لفظیں مکمل طور پہ ہم معنی نہیں ہوتی. انسان کا انصاف کا لفظ نکلا ہے نصف سے، چیز کو آدھواد کرنا. اصول دین میں عدل ہے، لفظ انصاف نہیں ہے. عدل مقابلے میں ہے ظلم کے، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی محل غیرہ ظلم، کسی شے کا وہاں ہونا جہاں اسے نہ ہونا چاہیے.
یہ ظلم. چاہیے کی اصطلاح کو شریعت میں عدل کہتے ہیں اور نہ ہونا چاہیے کو ظلم کہتے ہیں. اللہ عادل ہے کیا مطلب؟ اس کا ہر کام ویسے ہی اور وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اس لیے وہ عادل حقیقی ہے. تو انسانیت کے عناصر میں حکمت اور عدالت، اور پھر ہے شجاعت. شجاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بم کا دھماکہ کر کے اور بیچارے معصوم لوگوں کو مار دو، نہ، شجاعت کا یہ مطلب نہیں ہے. شجاعت کے صرف ایک معنی ہے جو محسن انسانیت نے سمجھا ہے، اپنے بکھرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا. اپنے جذبات پہ قابو پانا دو مقامات پر، ایک عیش میں اور ایک تیش میں. عیش کے اسباب فراہم ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، وہاں قابو پانا. غصہ بھرپور ہو، دشمن گرا ہوا ہو، تلوار یہاں رکھی ہوئی ہو، ایسے عالم میں اس کی گردن کاٹنا شجاعت نہیں ہے، زندہ چھوڑ کے الگ ہو جانا. اور اس کا نمونہ بھی محسن انسانیت ہی کے گھرانے میں ملے گا. میدان جنگ میں ایک شخص نے کہا اقتلہ ولا ارى علیا، سب کو مار رہا ہوں، علی کیوں نہیں نظر آئے؟ لئن وجدتہ لاوجرتہ الخطیہ، علی ملیں گے تو یہ خطی نیزہ میں اس کے سینے میں گاڑ دوں گا. میرے مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا کہ ہماری عادت ہے ہم پہل نہیں کرتے، تو نے للکارا ہے تو جواب ملے گا. پینترے کے رد و بدل سے اسے گرا دیے. تراب بلند ہو کے ابو تراب کے صدقے ہونے لگی، اور دشمن کے سر پہ آ کے کہنے لگی نامراد بسنا تراب پہ، مقابلہ ابو تراب کا، لعنت ہے تیرے. تلوار یہاں رکھی میرے مولا نے، جب چاہتے اس کی گردن کاٹ دیتے، مگر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. افواج محمدی کا پہلا کمانڈر ان چیف ہے جو دشمن کے سینے پر گردن پہ تلوار رکھ کے پوچھتا بول تیری آخری تمنا کیا ہے؟ کہا کہ میں طاقت دیکھ چکا، سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں. کمان کیا مانگتا؟ کہا یہ تلوار تو مجھے دے دیں، تلوار دے دیں. کوئی نہ دیتا ایمان سے، خون کا پیاسا دشمن ہے. ادھر مولا نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف پھینک دی. جیسی تلوار گئی اس کے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی لیے شاعر مشرق مصور پاکستان نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سر. یہ ڈاکٹر اقبال نے مومن کے لیے کہا تھا، یہ ہے امیر المومنین. علی نے بتایا یہ ہے اسلام کی حقیقی تلوار جس پر اخلاق محمدی کی سیکل چڑھی ہوئی ہے. اسلام کی حقیقی تلوار ایسا وار کیا علی نے کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملے گی. اس وار سے کفر کٹ گیا، انسان بچ گیا. تو علی کی تلوار کفر کاٹنے آئی تھی، انسانوں کا خون کرنے نہیں آئی. اسی لیے یہ کہلاتے ہیں محسن انسانی. توجہ ہے یا نہیں؟ بپھرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا. لیکن ایک گزارش میں کرتا ہوں، یا میرے مولا علی، تلواروں کے زیر سایہ سو جانا آسان ہے، دشمن کے سینے پر اسے زندہ چھوڑ کے اتر جانا آسان ہے، مگر 3 دن کی بھوک پیاس میں 3 دن کی بھوک پیاس میں
پانی پہ قبضہ کر کے پیاسا نکل آنا. اس کی کوئی مثال اگر ہے تو مجھے دکھائے دنیا. اگر یہ مثال ملی بھی تو اسی گھرانے سے ملی, اسی گھرانے سے. جس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا, قیامت تک کے لیے دنیا اس کو عباس کے نام سے یاد کرتی. خدا کی قسم, عباس. اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ غازی کا جو پرچم ہے نا, اور جو روضہ شبیر اور حضرت غازی کا روضہ ہے, اس میں خداوند عالم نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو تمنا کرے ان کا واسطہ دے کر فوراً پورا کر دو. میں نے حضرت آیت اللہ خوئی سے نجف اشرف میں پوچھا, بہت بڑے مجتہد عالم, کہ واقعی یہ ہے؟ کہا ہاں ہے. میں نے کہا اور شہیدوں کا واسطہ دے کر مانگے تو پھر کیوں تمنا پوری نہیں ہوگی؟ کہا نہیں, ہو تو جائے گی, مگر عباس کا نام خاص طور پہ اس لیے ہے کہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں. اس کی دو تمنائیں تھیں, ایک جنگ کی اجازت ملے, دوسری بچوں تک پانی پہنچے. دونوں پوری نہ ہوئی. اور خدا شاہد ہے, یہ علی کا وہ علی بیٹا تھا کہ جس نے لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ خاص کروا لیا. 23 سال تک علی جیسے سپہ سالار نے حضور کی فوج کا علم اٹھایا ہے, لیکن جب آپ کے منہ سے نکلتا علمدار, کس کا خیال آتا؟ خدا جانے چند گھنٹے کس ادا سے علم اٹھایا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ خاص کروا گیا. اور شب عاشور کے سامعین اور ناظرین کے لیے ایک فقرہ ہدیہ کرتا ہوں کہ سوکھی مشک اٹھا کر قیامت تک کے لیے ہر ماشکی کو بہشتی بنا گیا. سید ہونے کے ناطے میری عقیدت کا یہ فقرہ ہے کہ اگر کربلا میں سارے یوسف اکٹھے ہو جاتے اور آل محمد کے یوسف کی یادہ دیکھ لیتے, اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ لیتے. جب گرم زمین پر گھٹنے رکھ کر 3 سال 5 ماہ کی بچی سے کہہ رہا تھا, شہزادی یہ مشق اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال. میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں آنا چاہتا, وہاں پر بھی آواز آئے سکینہ کا ماشکی ادھر آ. بچی نے مشق گلے میں ڈالی, اس نے مشق کو بچی سمیت اٹھا لیا, سردار کے سامنے آیا. نواسہ رسول نے دور سے دیکھا, ٹھنڈی آب بھر کے کہا عباس بہت بڑی سفارش لا رہے ہیں. بچی کا ماتھا چوم کے کہا میرے دل کا چین سکینہ, تیرے کہنے پر میں اس ماشکی کو بھیج دوں گا تیرے چچا کو, مگر بعد میں تو اسے بہت یاد کرے گی, یہ بہت یاد آئے گا. اتنے میں وہ ماشکی جھکتا جھکتا سرکار کے قدموں تک پہنچ گیا. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہ مولا میں مرنا چاہتا ہوں. کہ تو میری فوج کا علمبردار ہے. فرمایا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ میرے سپاہی کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں. تو اتنا فرمایا جاؤ مشک پانی سے بھر لو. یہ نہیں کہا کہ پانی لے آؤ,
لے آؤ ہوتا، قیامت آ جاتی، پانی آ کے رہتا۔ بچی نے گلے میں مشک ڈالی، وہ بچی کو لے کر مشک سمیت چلا، خیمے کے در پہ آیا۔ اماں فضا سے کہا ذرا میری امانت یہ بچی سنبھالنا، میں مشک بھرنے جا رہا ہوں۔ روانہ ہو گیا بغیر جنگ کیے، بغیر تلوار کے۔ میرے استاد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ چلتے چلتے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی نا، تو گھٹنوں کے زور سے نیام سمیت تلوار کو توڑ کے حسین کے سامنے پھینک دیا کہ ایسا نہ مجھے غصہ آ جائے، مجھے جوش آ جائے، میں تلوار یہیں رکھے جا رہا ہوں۔ 20,000 سے اس طرح گزرا ہے کہ تاریخ نے ایک فقرہ لکھا، کل برق الخاطف، جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے۔ میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پہ ڈالتا ہوا قلب لشکر سے گزرتا ہوا جا رہا تھا بجلی کی طرح۔ فضا دوڑی بھی خیمے میں گئی، بیوی جلدی آؤ۔ کہا اماں کیا بات ہے؟ تم پوچھا کرتی تھی بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے۔ خندق میں کیسے لڑے ہوں گے؟ دیکھنا ہے تو بھائی کا جانا دیکھو۔ فرات پہ پہنچ کر گھوڑے کو دریا میں ڈالا، اس تیزی سے ڈالا کہ میر انیس کو کہنا پڑا موج دریا میں ہے بجلی کا سماں آج تلک، اور پشت ماہی پہ ہیں ٹاپوں کے نشان آج تلک۔ مشک بھری، 2-4 منٹ لگ گئے، مشک بھرتے بھرتے ہاتھ بھیگ گئے، زرہ سے ہاتھوں کو خشک کیا، دنیا کی انوکھی دعا مانگی، یا اللہ میں پانی لینے آیا، ایسے عالم میں آیا میرے ہاتھ بھیگ گئے، ایسے عالم میں بھیگے ہیں کہ محسن انسانیت نبی اکرم کی بیٹیوں کے ہونٹ خشک ہیں۔ یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا، ان خشک ہونٹوں کا واسطہ جب میرا ان کا آمنا سامنا ہو تو یہ بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو، یہ ہاتھ مجھے نہیں چاہیے۔ واپس ہوئے، ایک ہاتھ گیا، دوسرا ہاتھ نظر آ گیا، اور جب زین سے زمین پر آنے لگے رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیام کو دیکھا، آخری دفعہ۔ ادھر بچی نے تڑپ کے کہا دادی فضا میرا ماشکی نظر نہیں آیا، مجھے اٹھاؤ۔ بی بی فضا نے بچی کو اٹھایا، عباس نے آخری دفعہ بچی کو دیکھا، بچی نے عباس کو دیکھا، یہ دور سے چچا بھتیجی کی آخری ملاقات ہے۔ پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی۔ بڑے حوصلے سے فقرہ سن لے، کیوں نہ ہوئی؟ ماش کی نہر پہ چلا گیا، خشک ہونٹ لے کر بچی شام چلی گئی۔ وہ نہر پہ چلا گیا، وہ شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آیا۔